زید پیشاب کرنے کے بعد چلتا ہے تو 2-3 پیشاب کے قطرے گرتے ہیں، تو کیا اس صورت میں زید کو غسل کرنا ہوگا؟ اور اسے کبھی کبھی ایسا بھی لگتا ہے کہ پیشاب میں گاڑھی منی یا مزی بھی جاتی ہے، تو کیا اس سے غسل واجب ہوگا؟ اور یہ تکلیف نماز میں بھی کبھی ہو جاتی ہے کہ 2-4 قطرے گرتے ہیں، تو اس صورت میں کیا حکم ہوگا؟ دیکھیے، پیشاب کے قطرے آنے سے جہاں پیشاب کے قطرے لگے اس جگہ کا دھونا، کپڑے میں جہاں لگے اس کا دھونا ضروری ہے، غسل نہیں۔ اور اسی طرح سے ودی یا مزی یا منی کے بھی قطرے آ جائیں، لیکن وہ منی مزی جو ہے وہ یوں ہی نکل گئی ہے، شہوت کے ساتھ نہیں نکلی ہے، تو منی اگر شہوت کے ساتھ نکلتی ہے علی وجہ دفق، جو شہوت کے ساتھ ہو، تب غسل فرض ہوتا ہے۔ اور یوں ہی اگر منی خارج ہو جائے، مثلا بعض لوگوں کو جریان کی بیماری ہوتی ہے، استنجے کے لیے بیٹھے اور بڑا استنجا کرنے کے وجہ زور دیا تو خارج ہو گئی، یا کبھی کبھی کوئی بوجھ اٹھایا، وزن اٹھایا تو خارج ہو گئی، یا زیادہ دوڑ دیے تو نکل گئی، تو یہ بلا شہوت ہے۔ تو بلا شہوت جب منی نکلے تو اس سے غسل فرض نہیں ہوتا ہے، ہاں وہ ناپاک ہے، اس لیے جگہ دھو دی جائے جہاں وہ لگے، اور کپڑے پر لگ جائے تو کپڑا دھو دیا جائے۔ اب پوچھا گیا ہے کہ وضو کرنے کے بعد اگر 2-3 قطرے آ جاتے ہیں تو وضو ٹوٹ جائے گا، پھر اس کو وضو کرنا ہوگا، اور جہاں تک کپڑے پر پیشاب کے قطرے لگ گئے ہیں ان کپڑے اتنی دور، پورا کپڑا بھی دھونا ضروری نہیں، اتنی جگہ جہاں پر لگے ہیں وہاں اتنی جگہ اس نے دھو لیا 3 مرتبہ، یا اچھی طرح اس پر ایسا پانی بہا دیا، یعنی مائع جاری کے نیچے نل وغیرہ چالو کر کے اتنی دیر رکھا کہ اطمینان ہو گیا کہ پانی کے بہاؤ کے ساتھ جو ہے نجاست بہہ گئی ہے، تو وہ کپڑا پاک ہو گیا جتنا دھلا گیا ہے، اور وضو جو ہے اس کے نکلنے سے ٹوٹے گا۔ اب یہ ایک صورت ہے کہ بعض وہ ہوتے ہیں کہ جنہیں سلسلے بول کی بیماری ہوتی ہے۔ سلسلے بول یہ ہے کہ وضو کیا اور ابھی نماز کے لیے جا رہے جب تک پھر قطرہ آ گیا، پھر وضو کیا، پھر اٹھ کر کے کھڑے ہوئے ابھی پہنچ رہے جب تک پھر آ گیا، تو یہ سلسلے بول میں اگر ایک نماز کا پورا وقت اس طرح سے گزرا، نماز کا پورا وقت مراد یہ ہے کہ جیسے مان لیجئے کہ ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے 12:30 بجے، ایک مثال 12:30 بجے سے لے کر کے اور ظہر کا وقت مان لیجئے 4:30 بجے تک ہے، تو اب 12:30 بجے سے 4:30 بجے کے بیچ میں کوئی اتنا وقت نہیں اسے ملتا کہ وہ وضو کر کے فرض نماز پڑھ سکے، اتنا وقت بھی نہیں ملتا، تو وہ معذور ہے۔ اب معذور ہے تو وضو کرنے کے بعد اب جتنی چاہے نماز پڑھ لے، اس قطرے کے آنے سے اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا جب تک کہ نماز کا کوئی وقت نہ نکل جائے۔ جیسے کہ اب ظہر کا وضو کیا تو جب ظہر کا وقت ختم ہو جائے گا تب اس کا اب نیا وضو اس پر لازم ہوگا کہ اب عصر کے لیے وضو کرے۔ ایسے ہی اگر کسی نے فجر پڑھی تو فجر جیسے سورج طلوع ہوا اب یہ وضو ٹوٹ گیا، اب سورج کے نکلنے کے بعد اس نے اب نیا وضو کیا، تو اب قطرے آنے سے اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا، یہ وضو باقی رہے گا صرف اس کی وجہ سے۔ یہ نہیں کہ اب وہ پیشاب پخانہ کرتا رہے اور بولے کہ نہیں ٹوٹا، نہیں، اس قطرے کے آنے کی وجہ سے نہیں ٹوٹے گا۔ یہاں یہ بتا دوں، نہیں تو آپ کہیں گے مولانا آئے تو بتا کے چلے گئے، اب مزے میں وہ جا رہا ہے، لیٹرنگ جا رہا ہے، یہاں جا رہا ہے، وہاں جا رہا ہے، اب مزے میں آ کر نماز پڑھ رہا ہے کہ مولانا نے بتایا تھا کہ نہیں ٹوٹے گا، اس قطرے کی وجہ سے نہیں ٹوٹے گا۔ دوسرا اگر کوئی ناقض وضو پایا گیا تو اس سے ٹوٹ جائے گا۔ تو اگر کوئی صبح کو سورج نکلنے کے بعد وضو کر لے اور کوئی ناقض وضو نہیں پایا گیا، صرف قطرے اس کو آتے رہے، تو وہ عصر کے وقت آنے تک، یعنی ظہر کا وقت ختم ہونے سے پہلے تک جتنی نماز چاہے پڑھ سکتا ہے، اس قطرے کی وجہ سے نہیں ٹوٹے گا۔ وہ ہوا معذور ہو گیا۔ اور اگر پورے وقت میں اتنا وقت مل جاتا ہے کہ وضو کر کے نماز پڑھ لے اور اتنی دیر میں نہیں قطرہ آیا تو معذور نہیں ہوگا، یہ بھی یاد رہے۔ تو جو معذور نہیں ہے تو اس کو نماز میں بھی اگر قطرہ آیا تو فوراً جا کر کے اور دھو کر کے وضو کر کے پھر نماز شروع کرنی پڑے گی۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ نماز پڑھتا رہے کہ کیا کرے۔ معذور ہونے کی جو شرط ہے وہ خوب اچھی طرح یاد رہے کہ معذور اس وقت ہوگا جبکہ کسی بھی نماز کا پورا وقت ایسا گزر گیا کہ اتنا وقفہ نہیں ملا اسے کہ وضو کر کے فرض بھی پڑھ سکتا، تو اب وہ معذور ہو گیا۔ اور ایک وقت میں معذور ہو گیا تو اب دوسرے وقت میں بھلے تھوڑا وقفہ آیا لیکن قطرے بھی آ جاتے ہیں، تبھی وہ معذور رہے گا۔ جب تک کہ پورے وقت میں قطرہ آنا بند نہ ہو اس وقت تک وہ معذور